چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں۔ اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا 1258 عیسوی میں، فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ہوئی اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہو گیا۔ عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہو گئی۔ جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے۔ ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں ملک بھی ترک ہے۔ یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں۔ ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں۔ ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں۔ ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں۔ ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں۔ اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں۔ ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے، لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا۔ اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی، ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں۔ کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سپڑ گئی، پھر یہ کہ آج بھی اناطولیہ کا پورا علاقہ اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے، اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی۔